السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سلسلہ حفظ و مطالعہ حدیث، احادیث حفظ کرنے کا پروگرام ہے، جن کو ہم نے سمجھنا ہے اور سمجھ کر یاد رکھنا ہے۔ ان 100 احادیث کے سلسلے میں آج 8ویں حدیث ہمارے سامنے ہے۔ عن جندب رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سمع اللہ بہ ومن یرائی اللہ بہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں وارد ہوئی ہے، 6499 نمبر ہے اس کا عالمی انٹرنیشنل نمبر، اور یہ حدیث صرف صحیح بخاری میں نہیں ہے بلکہ صحیح مسلم میں بھی اس حدیث کا ورود ہوا ہے۔ اور سنن ابن ماجہ میں بھی۔ تو ایک بار پھر میں حدیث کے الفاظ پڑھتا ہوں۔ من سمع اللہ بہ ومن یرائی اللہ بہ۔ حدیث کی وضاحت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عن جندب عن احادیث عموماً شروع ہوتی ہیں عن کے لفظ سے، تو اس سے مراد ہوتا ہے سے روایت ہے، یعنی ہمیں یہ حدیث ملی ہے تو ان بزرگوں کے ذریعے سے ملی ہے۔ عام طور پہ یہ سلسلہ طویل ہوتا ہے، لیکن ہم نے یہ التزام کیا ہے کہ حدیث میں صرف صحابی کا نام آئے گا، صحابی سے پہلے والی جو روایات ہیں ان کو ہم نے یہاں حذف کیا ہے۔ تو عن جندب، حضرت جندب رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان سے روایت ہے، قال، انہوں نے فرمایا۔ لفظی ترجمہ کہا، تو کیونکہ صحابی کی طرف نسبت ہے تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں فرمایا۔ انہوں نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر قال آیا، قال کے معنی اس آدمی نے کہا، لیکن یہاں کیونکہ آگے بتا دیا گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ من جس کسی شخص نے سماعت سے ہے، سماعت کے معنی سننا، کسی کو سنایا، یعنی کوئی ایسا کام کیا کہ کسی کے صرف سنانے کے لیے لوگوں کو کہتا رہا، صرف اپنے کارنامے سناتا رہا۔ من سمع یعنی جو لوگوں کو اپنے کارنامے سناتا ہے، اگر کوئی نیکی کا کام ہو تو سب کو بتاتا پھرتا ہے، تو فرمایا سمع، تو پھر سنا دیا اللہ نے بھی اس کے ذریعے، تو یعنی پھر اللہ اس کو سنانے کا ہی ذریعہ بنائے گا، اس کے جو نیک عمل کا بدلہ ہے اس بدلے سے وہ محروم رہے گا۔ اللہ کے ہاں جو قیامت والے دن اس نے جو نعمت لینی تھی اس کے بدلے میں وہ اس سے محروم ہو جائے گا۔ بس ٹھیک ہے، لوگوں کو سنانا تھا، سنا دیا۔ یہ تو ابھی ہلکا ترجمہ ہے۔ بعض بزرگوں نے تو اس کا یہ مفہوم دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے عیبوں کو لوگوں کو سنائیں گے، اللہ اسے بدنام کر دیں گے۔ وَمَن یُرائی، اور جو دکھلاوا کرتا ہے، یا کوئی ایسا نیکی کا کام کرے گا اور مقصود دکھلاوا ہوگا، لوگوں کو دکھانا ہوگا، اللہ کے لیے خالص نیت نہیں ہوگی، یرا اللہ، تو اللہ بھی اسے دکھلائے گا بھی اسی عمل کو، تو اللہ بھی اس کو دکھلانے کا ہی ذریعہ بنائے گا، اس کے نیک عمل کا بدلہ اسے نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، تم نے لوگوں کو دکھلانا تھا، لوگوں نے دیکھ لیا، بس ختم۔ اور ایک ترجمہ اس کا یوں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے جو عیب ہیں وہ لوگوں کو دکھلا دیں گے، یعنی اسے رسوا کریں گے، بے عزت کریں گے۔ وہ اپنی شہرت چاہ رہا تھا، اپنی عزت بنانے کی کوشش کر رہا تھا، نیک کام کو لوگوں کے لیے اللہ کی خاطر کرنے کے بجائے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، لوگوں کو سنانے کے لیے کر رہا تھا تاکہ میری شہرت ہوگی، عزت بنے گی، مگر اللہ اسے بے عزت کر دیں گے، رسوا کر دیں گے، ذلیل کر دیں گے۔ یہ ہے اس حدیث کا مفہوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، اور ہر نیک عمل کے پیچھے
ہمارے خلوص کو قائم رکھے، ہماری نیت کو درست رکھے۔ ہم اس سے پہلے ایک حدیث پڑھ چکے ہیں، انما الاعمال بالنیات، نیک اعمال کا بدلہ نیتوں کی بنیاد پر ملتا ہے۔ اگر نیت اچھی تھی تو نیک عمل کا بدلہ ملے گا، لیکن اگر اچھی نیت نہیں تھی تو پھر نیک عمل کا بدلہ نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام اعمال کو نیکی کے کھاتے میں ڈالے، خلوص والے بنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنائے، تاکہ ہم کامیابی حاصل کریں، اپنے اعمال کا اچھا بدلہ پائیں قیامت کے دن۔ وآخر دعوانا